Assalamu alaikum everyone. Good evening, good afternoon. Welcome to Enablers. अब आगे चलते हैं जी। अब देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। जो मैंने आपको उनके 5 या 6 बड़े पिलर्स बताए उनकी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की और उनकी जो प्रॉमिसेस उन्होंने लोगों से किए थे। पहला उसमें एजुकेशन था, उसके ऊपर उन्होंने जो परफॉर्म किया उसको देखते हैं। बाय द वे, ये केजरीवाल साहब की स्टेटमेंट है और उनका ये कहना है कि इन द 70 years 17,000 क्लासरूम्स वर बिल्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स हियर, और हमने 5 सालों में 20,000 नए क्लासरूम्स बनाए हैं। सो तकरीबन उन्होंने डबल कर दिए नंबर ऑफ क्लासरूम्स अपने 5 साल दौरे हुकूमत के अंदर, विच इज अ बिग अचीवमेंट। और द क्वालिटी, आई हैव गॉन थ्रू डिफरेंट साइट्स, आई हैव गॉन थ्रू डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज एज वेल। बहुत सारे अखबारात मैंने देखे हैं इंडिया के, एंड द क्वालिटी ऑफ दीज क्लासरूम्स, द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स एंड द फैसिलिटीज इन दीज स्कूल्स जो उन्होंने डेवलप की हैं इज रियली इम्पैकेबल। मतलब काबिल तारीफ है कि बहुत ही अच्छे स्कूल, 17,000 क्लासरूम्स बना दे, डबल कर देना क्लासेस की जो तादाद है, ये एक बहुत बड़ा, इज इक्वल टू ओपनिंग अप ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ स्कूल्स। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। अगेन ये नंबर सारे वो हैं जो हमने डिफरेंट सोर्सेज से पिक किए हैं, प्लस माइनस इसमें वेरिएशन हो सकती है, बट ओवरऑल एजुकेशन के ऊपर दे डिलीवर्ड वंडरफुली वेल। अब आगे देखते हैं कि बजट्स जो हैं उन्होंने उनकी एलोकेशन कैसे की। और मेरा ये ख्याल है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे जैसे ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, यहाँ पे एजुकेशन की एलोकेशन जो है, जो बजट की, उसके लिए बहुत बड़ी एलोकेशन होनी चाहिए। और यही एग्जैक्टली आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर दे एलोकेटेड 25.2% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन फॉर 2021-22, यानी ये जो साल चल रहा है आपका, इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके अंदर तकरीबन 25% एलोकेशन उन्होंने अपने फंड्स की जो है वो एजुकेशन के लिए की है। और ये सिग्निफिकेंटली हायर है 15-16% जो बाकी स्टेट्स ने अपने सूबों के अंदर कमिट की है, विच इज अ बिग अचीवमेंट। और इसमें एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि बाकी स्टेट्स भी अब आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है एजुकेशन में, हेल्थ में, उसको फॉलो कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट ट्रेडिशन। एक अच्छी बात है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर कोई एक सूबा करता है या एक स्टेट करती है तो दूसरी स्टेट्स उसको फॉलो करती हैं, और हमें भी करनी चाहिए। पाकिस्तान में आप एलोकेशन, अगर आप उनकी एलोकेशन देखें 2008 से 2020 तक, ये ग्राफ है नीचे जो आपको ये बताता है कि जो ब्लू नंबर है वो पिछली गवर्नमेंट थी, और जब उनकी 2015 में गवर्नमेंट आई तो टिल 2015 6.6 के करीब % के करीब एलोकेशन थी बजट की, ओवरऑल बजट की टुवर्ड्स एजुकेशन, और जो कि अब बढ़ के तकरीबन 16 के करीब जा चुकी है, जो कि तकरीबन 19% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बनता है। यानी हर साल 15 से 20% वो अपने बजट की एलोकेशन बढ़ाते जा रहे हैं टुवर्ड्स एजुकेशन, विच अल्टीमेटली आफ्टर decade or so it's going to have a very very positive impact on the overall capacity of the province। और वो जो स्टेट है उसके ओवरऑल कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आज से 10 साल के बाद, अगर हम देखेंगे। इस तरह नंबर ऑफ क्लासरूम्स जो है, मैंने आपसे कहा तकरीबन 17,000 के करीब उन्होंने बढ़ाया है। और अगर आप देखें ओवरऑल नंबर ऑफ क्लासरूम्स तो कभी 45-50 हजार के करीब है। और अगर आप ऑक्यूपेंसी देखें कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठते हैं, तो 2015 में 62 बच्चों के लिए एक क्लासरूम था, और अब तकरीबन 32 से 33 बच्चों के लिए एक क्लासरूम है। एंड इट इज अ काइंड ऑफ रेशियो जो बड़ी हेल्दी रेशियो है। अगर आप वेस्टर्न सोसाइटीज को भी या डेवलप्ड कंट्रीज की सोसाइटीज को भी देखें तो एक ये हेल्दी रेशियो है कि 33 स्टूडेंट्स टू अ क्लास इज अ वेरी हेल्दी kind of allocation of kids to a certain number of classrooms। अच्छा, ये सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन तक बात नहीं रही। इसके बाद इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत काम किया और एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर इन्होंने डेवलप किया, क्योंकि पिछले जब हमने बहुत सारे लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप जर्मनी का मॉडल देखें, साउथ कोरिया का मॉडल देखें, ताइवान का मॉडल देखें, सिंगापुर का मॉडल देखें, वियतनाम का मॉडल देखें, चाइना का मॉडल देखें, इन तमाम की ग्रोथ में एक फैक्टर कॉमन है, एंड दैट इज बेसिकली द वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें बेसिक स्किल्स लोगों को दी जाती हैं। और पहले उन्होंने उसका प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, पहले प्राइमरी का और सेकेंडरी तक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, और उसके ऊपर उन्होंने वोकेशनल स्किल्स का प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, और उसके बाद फिर हायर एजुकेशन और
بیچلرز اور ماسٹرز کی طرف وہ گئے، جس سے ان سوسائٹیز کے اندر جب وہ انڈسٹریلائز کرنے گئے ان سوسائٹیز کو، تو ان کو اسکلڈ فورس جو تھی وہ فریلی اویلیبل تھی. میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں، یہ سارے ایشیا کی کنٹریز ہیں جو میں نے آپ سے predominantly شیئر کی ہیں. The shortage of skilled manpower in Delhi was addressed through an ambitious green field project, world class skill center جو ہے جو انہوں نے سنگاپور کی گورنمنٹ کے ساتھ. اگین سنگاپور از اے بگ اکانومی سے مراد یہ کہ looking at the size of Singapore, the kind of exports they made, so that shows the kind of industrialization which has happened in Singapore. So it was a nice alliance جو کہ انہوں نے سنگاپور کی گورنمنٹ، کیونکہ ان کا ماڈل بہت اچھا ہے تو انہوں نے وہاں سے لیا. اور یہ تقریباً اس کے اندر اب وہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ان کے گریجویٹ کر رہے ہیں، اور ان کے میں نے ابھی جو اس کے جو پیپرز دیکھے ان میں سے 18-20 اسٹوڈنٹس ان کے اس سال ایسے بھی ہیں جو ابو دھابی، نیوزی لینڈ، دبئی، مالدیپ، سنگاپور، یو کے اندر جن کو جابس پلیسمنٹ ان بچوں کی ہوئی ہیں جو کہ ان ورلڈ کلاس اسکل سینٹر سے نکلے ہیں. اب اس کا ایک نیا کیمپس بھی وہ بنا رہے ہیں اسی طرح کا جونپور کے اندر، جو کہ جس میں 31 کورسز ہوں گے اور 10,000 کے قریب ٹرینیز ہوں گے، اور جس میں بچیوں اور بچوں کے لیے علیحدہ ہاسٹل کی فیسلٹیز بھی ہوگی. سو دے آر گوئنگ بگ ان ٹرمز آف ووکیشنل پروگرام. اور میں نے دنیا میں جتنی بھی اکانومیز جو ڈیولپڈ اکانومیز آپ کو میں نے مثال دی ہے، ساؤتھ کوریا کی دیکھ لیں، سنگاپور کی دیکھ لیں، ویتنام کی دیکھ لیں، چائنا کی دیکھ لیں، تائیوان کی دیکھ لیں، ان کے جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اسکلڈ فورس کے اوپر، ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر رکھی گئی تھی. سو دس از آلسو اے اسٹیپ ٹوورڈز رائٹ ڈائریکشن کے ناٹ ایون کہ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن کو یا سیکنڈری ایجوکیشن کو یا میٹریکولیشن کو انہوں نے بہتر کیا، بلکہ انہوں نے عام آدمی پارٹی نے اسکلڈ فورس کی طرف بھی ایک فوکس رکھا اور اس کو بھی انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی. دہلی اسکل اینڈ انٹرپرینیورل یونیورسٹی ہے، یہ 2020 کے اندر اس کو اناگوریٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اگین جو ایسپریشنل جابز ہیں یا جو ورلڈ کلاس اسکلز ہیں وہ لوگوں کو امپارٹ کی جاتی ہیں، اور ان میں بیسک پرپس یہ ہوتا ہے کہ لوگ انٹرپرینیورز، دے بیکم انٹرپرینیورز، وہ اپنے کام سیکھیں اور اپنا کام کریں جا کے مارکیٹ میں، انسٹیڈ آف لوکنگ فار دا جابس فرام دا گورنمنٹ اور دا پرائیویٹ سیکٹر. پیپل شوڈ گو learn these skills and they should go into the open market and they should establish their own businesses, which is also a step in the very right direction. تو یہ اس سائڈ کے اوپر بھی عام آدمی پارٹی نے ایک سگنیفیکنٹ ان کی کنٹریبیوشن ہے. آگے چلتے ہیں جی. اب دوسرا ان کا جو وعدہ تھا وہ ایک پرفارمنس تھا ہیلتھ کیئر کا، کہ وہ ہیلتھ کیئر کے اندر کوئی بہت بڑی چینج لے کے آئیں گے. تو اس میں مسٹر کیجریوال کی انہوں نے کہا کہ the government has opened more than 400 محلہ clinics in Delhi and they have worked towards transforming the infrastructure of the government hospitals. یہ ایک 3-tier پروگرام ہے کہ آپ کو جو فوری طور پہ مسئلے مسائل آتے ہیں امیڈیٹلی، جو ایمرجنسی آپ کے ایشوز ہوتے ہیں یا بیسک لیول کی جو آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو اپنے محلے کے لیول پہ ہی آپ اسٹیبلش کریں، تاکہ جو آپ کے مین ہاسپٹلز ہیں سرکاری یا سرکار کے، ان کے اوپر بوجھ کم ہو جائے، اور جو چیز آؤٹ ڈور میں چھوٹے سے کلینک سے ہی ایڈریس ہو سکتی ہے، جہاں پہ نارملی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ایڈریس کر دیا جائے. سو ایک 3-tier پروگرام ہے. ہم آگے جا کے اس کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں آپ سے. پیپل کین ایکسیس فری میڈیسنز، ٹریٹمنٹ، ٹیسٹ اور سرجریز جو ہیں وہ اس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ جو ہیلتھ کیئر کا پروگرام ہے اسے وہ انجوائے کر سکتے ہیں. محلہ کلینک جو ہے وہ آپ کو ڈور اسٹیپ کے اوپر ہی آپ کو بہت ساری چیزیں ان میں سے جو بہت زیادہ ڈیٹیل ان کے اندر نہیں چاہیے ہوتی، ڈیٹیل انویسٹیگیشن یا ڈیٹیل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتا، وہ وہی ہاتھ کے ہاتھ اس کو وہ ایڈریس کر دیتے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر جو کیجریوال صاحب کی اگین ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ایز اے چیف منسٹر تھی. یو نو وی کین لک ایٹ دیز نمبرز، میں ویریشن ہو سکتی ہے، بٹ ایز پر مسٹر کیجریوال جو کہ چیف منسٹر بھی ہیں دہلی کہ انہوں نے کہا کہ 2015 میں جو ڈینگی کے کیسز ہیں وہ تقریباً 16,000 کے قریب ہوا کرتے تھے، جو کہ اب صرف 1300-1200 کے قریب رہ گئے. تو دے ہیڈ اے ویری کمپریہنسو پروگرام ٹو ایڈریس دا ڈینگی ایشو، جو کہ ایون پاکستان سائڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لاہور کے اندر اور ان علاقوں میں بہت زیادہ پچھلے 5-6 سالوں سے اس کی جو انسیڈنس ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں. تو انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے دہلی اسٹیٹ کے اندر، اس میں انہوں نے کہا کہ 16,000 سے ہم 1300 کے قریب یہ کیسز لے آئے ہیں اور کوئی ڈیتھ اب ڈینگی سے اس سال نہیں ہوئی. دیٹ از اگین اے ہیوج اچیومنٹ جو کہ ہیلتھ کے سیکٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. محلہ کلینکس جو ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ یہ پرائمری ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں جو دلی کے اندر انہوں نے بنائے ہیں، ڈور اسٹیپ پہ آپ کو مل جاتا ہے. تو مین آپ کے جو ہاسپٹلس ہیں ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا، جو بیسک آپ کی جو چھوٹے لیول کی بیماریاں ہوتی ہیں وہیں پہ ایڈریس ہو جاتی ہیں. اور انہوں نے ٹارگٹ 1000 کا رکھا ہے ان کلینکس کا. اس میں بہت سارے کلینکس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، لیکن کچھ اس لیے ڈیولپ نہیں ہوئے کہ گورنمنٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جو لوکیشنز ہوتی ہیں، جو ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے ان محلہ کلینک کو بنانے کے لیے،
وہ ان کو نہیں مل سکی. دس از واٹ لائک کیجریوال صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے جی اسکول ہم اور بنا دیتے اور محلہ کلینک ہم اور بنا دیتے اگر ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملتی اور ہمیں لوکیشنز جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو جاتی. اس میں کتنا ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہے یہ نہیں ہے, وی آر جسٹ پٹنگ اپ دا فیکٹس. بٹ اگر آپ بالکل ایک انڈیپینڈنٹلی آبجیکٹو اوپینین لیں تو people had a very positive impact, very positive feedback about these healthcare strategy as well, جس کے اندر آپ کے محلے کے ڈور اسٹیپ کے اوپر آپ کو ڈائگنوسٹکس کی اور کنسلٹیشن فری کاسٹ جو ہے ہر چیز کی, میڈیسنز فری مل جاتی ہیں, آپ کا ڈائگنوسس فری ہو جاتا ہے, کنسلٹیشن فری نہیں ہوتی آپ کی, تو لوگوں کو بڑی آسانی اس کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. تو دس از آلسو اے گریٹ اچیومنٹ ان دی ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ. آگے چلتے ہیں جی دہلی. اب ذرا بجٹس دیکھتے ہیں کہ ان کے بجٹس کیا ہوتے ہیں. دہلی کی گورنمنٹ جو ہے تقریباً 16% اپنے بجٹ کا جو ہے وہ ہیلتھ پہ خرچ کرتی ہے, کمپیئر ٹو جو کہ 5% کے قریب باقی ملک کے اندر خرچ کیا جاتا ہے. تو بہت بڑا ڈفرنس ہے, 3 گنا تقریباً 300% زیادہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں ہیلتھ کے اوپر, اور تقریباً 1600 ہاسپٹل بیڈز انہوں نے پچھلے 5 سال کے اندر ایڈ اپ کیے ہیں دہلی کے اندر, وچ از اے گریٹ اچیومنٹ. آپ نے تقریباً 1600 ہاسپٹل کے بیڈز ایڈ کیے, اور آپ جو نیشنل بجٹ کی ایلوکیشن ہوتی ہے یعنی مختلف اسٹیٹس کو اگر آپ اکٹھا کر لیں پورے انڈیا کی, تو ان میں وہ جو اپنے بجٹ کا ایوریج لگاتی ہیں ہیلتھ کیئر کے اوپر وہ قریباً 5% کے قریب بنتا ہے, 4.8 to 4.5%. اور جو دہلی کی گورنمنٹ لگاتی ہے, جو ایلوکیٹ کرتی ہے بجٹ اپنے ہیلتھ کے لیے, وہ تقریباً میں نے آپ سے بتایا کہ تقریباً کوئی 12-13% ہے, اب تو 16% ہو رہا ہے, تو 3 گنا زیادہ ہے. تو اس ہیوج انہینسمنٹ. اور اگر آپ اس ایکسپینڈیچر کو بل دیکھیں تو یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس جو گراف ہے اس میں بلو 2015 تک کا جو ٹائم فریم ہے وہ بلو ہے, جبکہ ان کی گورنمنٹ نہیں تھی, کانگریس کی حکومت ہوتی تھی. اس کے بعد جو ان کی حکومت آئی ہے تو اس کے بعد جو ان کی ایلوکیشن ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ کروڑ میں ہے, یہ انڈیا کے اندر جو نارملی ان کا بجٹ ہوتا ہے وہ کروڑ کے اندر بیان اس کو کرتے ہیں, تو 7.5 thousand کروڑ جو ہے فرام 3.6 thousand کروڑ سے تقریباً ڈبل آپ سمجھ لیں کہ بجٹ انہوں نے کر دیا ہے 5 سالوں میں اس کی ایلوکیشن. اگین اس کا فائدہ عوام کو ہوتا ہے جو ہیلتھ میں انہوں نے خرچ کیا ہے, جو ایجوکیشن میں خرچ کیا ہے. سو فار جو بزنس ماڈل ہے ان کا, جو گورننس ماڈل ہے ان کا, اٹ ہیز ڈن ونڈرز ان دیز ٹو فیلڈز. اب آگے چلتے ہیں جی, کچھ ادر اور انیشیٹوز بھی ہیں جو انہوں نے لیے ہیں اور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اس گورننس ماڈل میں. دہلی کے جو ریزیڈنٹس ہیں اگر ان کے جو بجلی کا یونٹ 200 تک وہ خرچ کرتے ہیں تو کوئی بل نہیں ان کو آتا, تو یہ بھی ان کا ایک وعدہ تھا کہ ہم فری الیکٹریسٹی دیں گے. اٹ از riddle at least for me کہ how did they do it honestly speaking, کہ 200 یونٹس تک آپ کے اگر آپ کے گھر کا بل جو ہے وہ 200 یونٹس کے انڈر آتا ہے تو آپ کو کوئی بل نہیں آئے گا, اور ڈیفینیٹلی اگر 200 سے بڑھ کے وہ 201 ہو جائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو 200 سے 400 یونٹ تک جو ہے وہ پھر آپ کو تقریباً 50% ڈسکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کو مل جائے گا. تو اگر آپ نارمل عوام کے حوالے سے دیکھیں اور غریب اور ایس سی اور ڈی کو دیکھیں, جو لوور مڈل کلاس ہے, تو ان کے لیے تو یہ ایک بلیسنگ ہے کہ ان کو اگر 200 یونٹ سے کم ان کی ضرورت ہے یا ان کا کنزمپشن ہے تو ان کو کوئی بل ہی نہیں آئے گا. اس طرح 700 لیٹر پانی جو ہے دلی میں انڈیا میں, لائک پاکستان پانی کا پینے کا پانی جو ہے اس کا یا یوز کرنے کا جو روزمرہ کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے, تو 700 لیٹر پانی جو ہے فری واٹر ہوگا گھروں کو, اور جو واٹر میٹر جن کے گھروں میں لگے ہوں گے. اگین یہ وعدہ ایسا جو انہوں نے پورا کیا, which again is a big achievement. اور beginning in October 2019 نیو دہلی جو ہے انہوں نے فری بس ٹرانزٹ فار وومن شروع کی, جس کے اندر وومن ٹریولنگ فار فری وین یوزنگ پنک ٹکٹس, ان کے پاس ایک پنک ٹکٹس ہے وہ ان کو مل جاتے ہیں, اور وہ ٹکٹ اگر دکھائیں گی تو وہ ان کو کوئی اس کی کاسٹ نہیں پڑتی. the women can travel free of cost ان دی جو دہلی کا جو بس ٹرانزٹ سسٹم ہے, جو ان کا گورنمنٹ کا جو میس ٹرانزٹ کا جو پروگرام ہے اس کے اندر نیو دہلی کے اندر خواتین جو ہیں اگر وہ پنک ٹکٹ جو ہے وہ یوز کرتی ہیں تو وہ ان کو فری اس کی چارجز نہیں ان کو انکر کرنے پڑتے. سملرلی دے ہیو اسپینٹ 8,000 کروڑ پچھلے سال 5 سالوں میں روپیہ کی بات ہو رہی ہے, انڈین روپی کی بات ہو رہی ہے. انآتھورائز کالونیز ہیں, ہر ملک میں ہوتی ہیں, سب کانٹیننٹ میں تو یہ زیادہ فینومینا ہے, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا اینڈ انڈیا, یہاں پہ انآتھورائز کالونیز بہت ہوتی ہیں. سلمز بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں, یہ ایسی کالونیز ہوتی ہیں جو مشروم گروتھ ہوتی ہے بغیر کسی
لیگل فریم ورک کی آ جاتی ہیں اور وہ آپ کے جو نیشنل ریڈار ہوتا ہے وہ اس کی جو اسٹیٹ ریڈار ہوتا ہے اس میں کیپچر نہیں ہو پاتی. انہوں نے ان کو بہت ایڈریس کیا اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً 8,000 کروڑ روپیہ جو ہے انہوں نے ان آتھورائز کالونی کے، پھر انہوں نے ان کو آتھورائز کر دیا اور اس کے اندر جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ انہوں نے پرووائڈ کی. اسی طرح دہلی کے اندر گرین انیشیٹو انہوں نے لیا، جس سے انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1% کے قریب ان کی گرینری میں اضافہ کر دیا ہے. ٹوائلٹ کمپلیکسز انہوں نے پورے دہلی کے اندر جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں. اگین اٹس اے پبلک سروس. اسی طرح جو تقریباً 4,000 مارشلز ہیں جو انہوں نے بسوں کے اندر اپوائنٹ کیے ہیں تاکہ جو کرائمز اگینسٹ ویمن ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. دہلی میں، انڈیا میں، لائک سو مینی ادر کنٹریز جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو بہت اسٹیبلش نہیں ہوتی، خواتین کی سیکورٹی بہت بڑا ایشو ہوتی ہے. میں نے یہ ساؤتھ امریکہ میں بھی دیکھی ہے، برازیل، ارجنٹینا وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ بسوں کے اندر مارشلز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیکورٹی کے، جو کہ پھر خواتین کی سیفٹی اور سیکورٹی کا خیال رکھتے ہیں. سی سی ٹی وی کا جو نیٹ ورک ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا دہلی کے اندر، اور ایز پر دا گورنمنٹ جو کہ دہلی کی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، ڈیفینیٹلی ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پولوشن جو ہے وہ اس کو 25% کم کر دیا ہے. اس پرٹیکولر ڈائمینشن میں آئی ہیو مائی اوپینین، کیونکہ جب بھی دسمبر اور جنوری آتا ہے تو پاکستان میں بھی، جس طرح لاہور کے اندر اور سراؤنڈنگ ایریاز میں، اور ڈیفینیٹلی دہلی کے اندر، انڈین پنجاب میں بھی پولوشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتی ہے. تو آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، بٹ دیٹ از واٹ دے کلیم ایکچولی. Prior to 2015, only 54% of the unauthorized colonies were linked to the pipeline. اور اب جو ہے انہوں نے تقریباً، میں نے آپ سے کہا کہ 8,000 کروڑ روپیہ انہوں نے خرچہ ہے انآتھورائز کالونیز. تو ڈیفینیٹلی ان کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا گیا ہے، بجلی، پانی، گیس، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو تقریباً 14.5 لاکھ ڈیلی ریزیڈنٹس جو ہیں، they do not have to worry about paying their water bills. جو میں نے آپ سے کہا کیونکہ ان کو زیرو بل آتا ہے، 700 لیٹر تک فری ہے پانی، اور اگر 200 یونٹ آپ کے بجلی کے کنزیوم ہوتے ہیں مہینے میں تو آپ کو تب بھی کوئی بل نہیں دینا پڑتا. تو بہت بڑا ایک لوور مڈل کلاس کے لیے، یا جس کو ہم اکنامکس کی زبان میں ایس سی یا ڈی بولتے ہیں، سوشل اکنامک کلاس سی اور ڈی بولتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہے. عام آدمی کے لیے بہت بڑی ریلیف ہے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اچھا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد لوگوں کا یہ خیال تھا کہ دہلی کا جو بجٹ ہے وہ اس کو ایکسیڈ کر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بجٹ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑے یا ان کو بہت سارے لون لینے پڑے. تو دہلی نے اس ٹینیور میں 1-2 سالوں میں اپنا بجٹ پازیٹیو بھی دکھایا ہے. دہلی کے اندر جو ہے ٹیکس کلیکشن بہت امپروو ہو گئی ہے، بہت سگنیفیکنٹلی امپروو ہو گئی ہے ٹیکس کلیکشن، اور 1-2 سالوں میں ان کا بجٹ بھی سرپلس تھا. دو کہ پچھلے سال جو ہے 2020-21 میں آئی تھنک کہ ان کا نیگیٹو تھا، بٹ دیٹ واز ناٹ اے ویری نیگیٹو، بہت زیادہ ایکیوٹلی نیگیٹو نہیں تھا، بٹ اٹ واز ریزنیبلی نیگیٹو بجٹ. لیکن 1-2 سال انہوں نے بجٹ جو ہے وہ سرپلس بھی اپنا شو کیا ہے. سو دیٹ اگین شوز اے اسٹرانگ گورننس، جس کے اندر کرپشن پہ قابو پایا گیا ہوگا. ڈیفینیٹلی تبھی آپ کے پاس بجٹ جو ہے وہ سرپلس میں آتا ہے. اور ڈسپائٹ دیٹ دی پارٹی انشورڈ کائنڈ آف almost free electricity to a certain class and almost free water to a certain class, almost free education and very good education to the primary school اور secondary schools کے اندر، اور جو آپ کے ووکیشنل schools ہیں ان کے اندر دیکھیے. اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے، جو ہائر ایجوکیشن ہے، اس کے اندر بھی تقریباً ایز پر دی پارٹی پہلے جو تھے وہ تقریباً کوئی 1,00,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، اب 1.5 لاکھ کے قریب تقریباً اسٹوڈنٹ اس کے اندر آنے لگ گئے، which again is an improvement of 50%. So یہ تمام ڈائمینشنز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ they delivered miraculously in the state of Delhi. چھوٹا سا اسٹیٹ ہے، ڈیفینیٹلی اس کی پاپولیشن جو ہے بہرحال بہت بڑی نہیں ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے اگلے جو اس کی جو ڈلیوری ہوئی عام آدمی پارٹی کی طرف سے ان دا اسٹیٹ آف دہلی، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنا پنجاب کا جو الیکشن ہے وہ اس دفعہ کانٹیسٹ کیا ہے. میرا خیال ہے if I'm not wrong اس کی الیکشنز کی پرومسز دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کی ہیں. انہوں نے پنجاب میں جو ان کا جو پولیٹیکل مینیفیسٹو تھا اس کے جو مین پلرز تھے وہ یہ تھے: کریٹنگ جاب اپرچونیٹیز فار دا یوتھ، ڈرگ فری پنجاب. ڈرگس کا بہت بڑا ایشو ہے، لائک آل دا سوسائٹیز گلوبلی ڈرگ کا بہت بڑا ایشو ہے پنجاب کے اندر، اور بہت اسٹرکٹ پنشمنٹ ان کیسز آف سیکریلیج جو ہے اس کے اندر بہت سخت پنشمنٹ دی. یہ بہت سیکولر ایک اسٹیپ ہے، پازیٹیو اسٹیپ ہے ان کا، جو انہوں نے سوسائٹی کو زیادہ ٹالرنٹ بنانے کے لیے کیا ہے. اینڈ آف برائبری اینڈ کرپشن فری پنجاب، دا ٹرانسفارمیشن آف دی ایجوکیشنل سسٹم. ان کا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر اور باقی فیلڈ میں جو انیشیٹوز لی ہیں، جو ریفارمز کی ہیں دہلی کے اندر، they can probably replicate and they can copy those reforms in Punjab as well.
16,000 मोहल्ला क्लिनिक्स उन्होंने कहा जी कि 5 सालों के अंदर हम बनाएंगे, और 24 घंटे आपको बिजली फ्री मिलेगी पूरा हफ्ता, ये 24 घंटे आपको फ्री मिलेगी। और जितनी भी खवातीन हैं उनके अकाउंट के अंदर जो है, इंडियन रेजिडेंट खवातीन जो है उनको 1,000 रुपए इंडियन रुपी जो है 1,000 रुपए उनको मिल जाया करेगा हर हफ्ते हर महीने, सो दैट दे कैन लिव अप एक बेसिक लिविंग जो है वो इनको इंश्योर की जा सके। ये बहुत बड़े प्रोमिस हैं, सो फार दे डिलीवर्ड इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, बट पंजाब जो है फिर उससे बड़ा सूबा है in terms of population as well। तो यहाँ पे ये इनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था, ये इसके पिलर्स थे, और उसका रिजल्ट जो है वो वी हैव येट टू सी कि आम आदमी पार्टी ये जो प्रोमिसेस हैं इनको डिलीवर कर सकती है, क्योंकि हर सूबे की डेमोग्राफिक्स फर्क होती हैं, उसके फाइनेंशियल कंडीशंस फर्क होती हैं, बजट्स फर्क होते हैं, उनकी जो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है, रियलिटीज फर्क होती हैं, उनके रिलेशनशिप विद द फेडरल गवर्नमेंट फर्क होते हैं, तो वो इसको डिलीवर कर पाते हैं या नहीं बात कर पाते, इट्स ओनली द टाइम कैन टेल अस। लेकिन उसके जो रिजल्ट आया दैट वाज अ स्टैगरिंग और स्टनिंग विक्ट्री, पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा बड़ी विक्ट्री जो पंजाब के अंदर देखने में आई है वो आम आदमी पार्टी को मिली है। तकरीबन 117 के जो उनका वो जो हाउस होता है स्टेट का, जो असेंबली होती है, उसमें से मेरा ख्याल है 90+ सीट्स इनके पास यहाँ पे इन्होंने ली हैं, और इन 90 में से मेरा ख्याल है कि मोर देन 70 लोग जो हैं, यानी इन 90 में से भी 70 लोग वो हैं जो बिल्कुल नए हैं, इससे पहले वो कभी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जाके नहीं बैठे थे। तो नॉर्मल लोगों को उन्होंने भी मौका दिया है, कि फर्स्ट टाइमर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे लॉयर्स भी हैं, कुछ 6-7 लॉयर्स हैं, 12-15 डॉक्टर्स हैं, इंग्लैंड से पढ़े हुए भी एक साहब है, प्रॉब्ली ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं एक साहब, तो बिल्कुल नए यंग लोग हैं, उनको उन्होंने मौका दिया, पढ़े लिखे लोगों को। सो आम आदमी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है इट्स अ वेरी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मॉडल है, और हम इस को मजीद डिस्कस करेंगे इन द टाइम्स टू कम, कि उसका हम एनालिसिस करेंगे और ऑब्जेक्टिवली कि कहाँ कहाँ पे वो डिलीवर किया उन्होंने और कहाँ कहाँ पे डिलीवर नहीं किया। अभी तो हमने दिल्ली को ही डिस्कस किया है, लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारा सीक्वल होगा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस जो है एज अगेंस्ट बीजेपी, दोनों के अंदर जो है वो कितना डिफरेंस है और उनका क्या कंपैरिजन है, उसको ऑब्जेक्टिवली हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। हैविंग सेड ऑल दैट, वन मस्ट बी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है, उनका जो इलेक्शन कमीशन है, इट इज इन इंडिया दैट इट बिकम्स पॉसिबल कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, और एक जमात जो है वो फ्रॉम नोवेयर इट कैन विन मोर देन 75-80% ऑफ द सीट्स, एंड स्टिल नोबडी can raise a question about the conduct of election commission. So that is a big success as well, which we must appreciate, and we should try to replicate it over at other locations as well. So ये जो हमारा लेक्चर है ये कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह, और हम इसके अंदर अगले जो लेक्चर है उसमें आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस जो है दिल्ली के अंदर और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो उसको भी हम डेफिनेटली वो नेशनल लेवल पे उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन इन्हीं इलेक्शंस के अंदर बीजेपी ने भी तकरीबन 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे उनको विक्ट्री मिली है, जहां पहले उनकी गवर्नमेंट नहीं थी। तो ये दोनों पार्टियां जो हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग मैंडेट्स एंड दे हैव गॉट गुड जिसे आप कहते हैं पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज हैं। तो इनका हम कंपैरिजन भी करेंगे कि पिछले 5 सालों में इन्होंने अपने इन स्टेट्स में कैसे डिलीवर किया और बीजेपी की भी परफॉर्मेंस कैसी थी। सो दिस सीक्वल, इसका जो सीक्वल आएगा इट विल कंटिन्यू डिस्कसिंग द सेम टॉपिक, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस इंशाल्लाह, और वी विल इंशाल्लाह बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट वीक, इसकी जो नेक्स्ट सीक्वल है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फील फ्री, आप हमारे यूट्यूब चैनल में नीचे जाके कमेंट्स भी दे सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू यू इन टर्म्स ऑफ आवर रिस्पांस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।